بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک، جن میں ذکر ہوا تھا کہ فلاح پانے والے کون سے لوگ ہیں. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، اور اس میں ذکر ہوا ہے، اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا ہے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس صورت مبارکہ میں سورہ بقرہ میں انسان کے اندر جو 3 چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. نمبر 1 ایمان والے لوگ جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. نمبر 2 وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ ہم ابھی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہوئے برابر ہے آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم کہ آپ ان کو انذرتہم ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا نہ ڈر سنائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. کفر جو ہے وہ بیسیکلی ناشکری کے معنی میں آتا ہے. جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دینے کا نام کفر ہے. اس آیت مبارکہ میں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو حق بات جاننے کے باوجود اپنی دشمنی اور جیلسی کی وجہ سے یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کفر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ان کو دنیا میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر اس نے گناہ سے توبہ نہ کی تو دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے. اب اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ کسی بری چیز کو برا سمجھ سکتا ہے. سورہ تغابن میں آتا ہے کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا پھر کچھ تم میں سے لوگ مومن ہیں اور کچھ کافر ہو گئے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ختم اللہ مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی بصارت پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ سچائی قبول نہیں کرتے، دشمنی کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر ہی لگا دیتا ہے. اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو لوگ، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نہیں ہے وہ مومنوں میں سے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین نہیں ہے وہ مومنوں میں سے. اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ منافقین کا ذکر ہوا ہے. منافقین کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو تعریف بتاتی چلوں کہ نافق جو ہے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں سرنگ کو، ایسا راستہ جس کے 2 منہ ہوں. منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں. جب مسلمان کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جب کافر کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اب منافق کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک عقیدے میں منافق ہوتا ہے
مثلاً وہ لوگ جو لوگ کفر میں پختہ ہوتے ہیں، ایمان کا صرف اظہار جو ہے وہ دنیاوی غرض کی وجہ سے کرتے ہیں، ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ جو ہیں وہ عملاً نہیں. دوسری قسم جو ہے وہ عملاً منافق کی ہے، جو اسلام کو سچا مان کر مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن دنیاوی غرض کی وجہ سے اس ارادے کو روک لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں سے خیانت کرے. یحادون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے والی حرکتیں کرتے ہیں. دھوکہ دینے کی وجہ سے آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر ہونے والی ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں مرض ہے، پس بڑھا دی اللہ نے ان کا مرض، ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہا کرتے تھے. کافروں کے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کہا ہے اور منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کہا ہے. ان دو منافقین جو ہے وہ منافقین یہودی جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں جو وہ ایز اے پیغمبر ان کا ذکر ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا حسد اور جلن کی وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حسد اور جلن جو ہے وہ مزید بڑھا دی. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینے شروع ہو گئی اور کافر جو ہے منافقین جو ہے اس بات پہ بھی وہ جلا کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ مدد مل رہی ہے، اور بس حسد اور جلن ہوا کرتی تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم کہا ہے، یعنی ان کو دردناک عذاب ہوگا. کس وجہ سے ہوگا؟ کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب علیم ہوگا. اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ کفر اور اس جھوٹ کی وجہ سے وہ کفر اور نفاق تک پہنچ کے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے اس آیت میں کہا ہے کہ منافقین پر جو ہیں وہ 3 چیزیں بہت بھاری تھیں. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دوسری جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہماری طرح ہی انسان ہے، پھر ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا، جبکہ ان لوگوں پر تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں تھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہجرت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم اپنے مال مویشی زمینیں جائیدادیں بہن بھائی چھوڑ کر کیسے جو ہے وہ مدینے میں قتال کے لیے چلے جائیں. تیسری بات یہ کہ قتال منافقین کے اوپر بہت بھاری تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ظاہری بات ہے جو منافقین یہودی تھے وہ بزدل ہوا کرتے تھے، بزدلی کی وجہ سے وہ جو ہے کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے جب دیکھتے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مال غنیمت کا حکم آیا ہے، تو وہ کہتے کہ ہم تو اس وجہ سے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے تاکہ ہم پھر وہ بہانے کرنے لگ جاتے کہ ہم فلاں مسئلے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ہمیں تو مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے. اسی طرح جب وہ کافروں کے پاس جایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو جنگ میں اس لیے شامل نہیں ہوئے، غزوات میں اس لیے شامل نہیں ہوئے کہ تم لوگوں ان کی تعداد کم ہو اور تم لوگوں کی تعداد بڑھ جائے تو تم جو ہے وہ فتح حاصل کر لو. پھر وہاں سے بھی وہ اس طرح کا کیا کرتے تھے، صرف یہ کہ وہ سامنا نہیں کر سکتے تھے، نہ مسلمانوں کا سامنا کر سکتے تھے نہ کافروں کا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عذاب علیم کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ کی وجہ سے وہ تمہارے اندر جو ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑ آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس بیماری کو اور مزید بڑھا دیا اور بس پھر وہ نفاق میں بڑھتے گئے بالآخر وہ دورے عذاب کے مستحق ہو کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو اس سے یہ مراد ہے کہ پھر وہ اتنے نفاق میں بڑھے کہ وہ گڑھے میں ہی وہ چلے گئے. جزاکم اللہ خیراً.